إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. قابل قدر علماء کرام اور ان علماء کے معاونین، محسنین اور ان کے ساتھ دینے والے تمام احباب اور ہماری مائیں بہنیں اور عزیز نوجوان، رات زیادہ ہو چکی ہے، کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے. اس پورے پروگرام کو جتنا بھی اللہ نے دیکھنے کا موقع دیا، بس اس سلسلے میں اسی سے ملتی جلتی ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں اور پھر انشاءاللہ جو آگے کا مرحلہ ہے وہ طے ہوگا. بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. دنیا میں کوئی کام چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کام بغیر تدریج کے نہیں ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا ہے، اچانک سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر کام بہت دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، بہت ہی سلولی ہوتا ہے. یہ بات گزشتہ ہفتے یا کہیے پہلے ہفتے میں نے عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ کا جو نظام اس دنیا میں کار فرما ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے سمجھایا اور بتایا ہے، خصوصاً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ایک نقشہ سمجھایا ہے. بس مجھے وہی سمجھانا ہے اور پھر اسی پہ بات ختم کرنی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس شان کے ساتھ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا جو نظام اس دنیا کے اندر چلتا ہے، تو اس نظام کو اس دنیا میں لانے والے، پہنچانے والے اور اس کا پورا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اس کے دو قسم کے فرشتے وہ مامور ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں. فرشتوں کی ایک جماعت وہ ہے جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں اور جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے. یہ سب سے بڑی فرشتوں کی جماعت ہے اور اس کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور ایک دوسری جماعت ہے، اس جماعت کا کام تھوڑا اس سے نیچے کا ہے. اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہیں، جن کو ملائے اعلیٰ کا فرشتہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آتا ہے اور وہاں سے آنے کے بعد پھر وہ حکم نیچے آتا ہے. اس کا ایک پروسیس اللہ نے طے کر رکھا ہے اور وہ حکم وہاں سے آ کر اللہ تعالیٰ کے سیکریٹریٹ میں پہنچتا ہے. اس سیکریٹریٹ کا نام ہے حضیرت القدس. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قلم چلنے کی آواز سنی. وہاں قلم چل رہے تھے. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا سن رہا ہوں میں، یہ کس چیز کی آواز؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ قلم چل رہا ہے اور اللہ کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں. تو وہ فیصلے اللہ کے سیکریٹریٹ میں آتے ہیں، وہاں سے آ کر پھر وہ نکلتے ہیں، وہ جو بھی شکل ہو وہ اللہ جانتا ہے. پھر وہ دوسرے نمبر کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، جن فرشتوں کو ملائے سافل کے فرشتے، ان کا نام ہے ملائے سافل کے فرشتے. یہ نیچے والے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ذمے اس حکم کو لاگو کرنا ہوتا ہے. جو حکم اللہ کا آتا ہے، اور وہ حکم دو ہی طرح کا ہو سکتا ہے، خیر کا ہوگا یا شر کا ہوگا. یہ بات جو چل رہی ہے اسے جب میں کنیکٹ کروں گا وہاں پر جا کر، تب آپ کو اس پروگرام کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور اس شہر میں ہونے والی محنتوں کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور پوری دنیا کے اندر جو محنتیں ہو رہی ہیں، تب آپ کے سامنے اس کی اہمیت اور ان چیزوں کا، یعنی ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونا اور اس دور کی اہم ترین ضرورت ہونا آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اب یہ چیز پہنچتی ہے نیچے والے فرشتوں کے پاس اور کہا جاتا ہے اس کو دنیا میں لاگو کرنا ہے، شر یا خیر، جو بھی اللہ نافذ فرمانا چاہتا ہے. تو اب یہ جو شر اور خیر کا فیصلہ ہوتا ہے، فرشتے نیچے لے کر آتے ہیں اور شر کے لیے شریر بندوں کا انتخاب ہوتا ہے،
بدماشوں کا انتخاب ہوتا ہے، بدتمیزوں کا انتخاب ہوتا ہے، خبیثوں کا انتخاب ہوتا ہے، شیطان صفت لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ اس شر کو لے کر دنیا میں پھیلانے والے بنتے ہیں، اور وہ اس شر کے ممد و معاون بنتے ہیں، اس شر کو گویا کہ وہ دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں، وہ ایول کے نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر برائی پھیلانے کے لیے ہی لگے رہتے ہیں اور اسی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو ساری دنیا کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس شر میں انتخاب ہوتا ہے کبھی کسی بہت ظالم انسان کا، کبھی انتخاب ہوتا ہے کسی بہت ہی بدماش قسم کے انسان کا، وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اور جب خیر کا فیصلہ ہوتا ہے تو خیر کا بھی انتخاب ہوتا ہے، اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، جن کے خون کے اندر اللہ تعالیٰ نے بزرگی رکھی ہے، سلامتی رکھی ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر اور مزاج کے اندر شرافت رکھی ہے، ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور یہ جو انتخاب ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، لیکن اعمال کو اس میں دخل ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات۔ اب اس انتخاب کے بعد شر کا ہو یا خیر کا ہو، شر والے اپنی محنت میں لگتے ہیں، خیر والے اپنی محنت میں لگتے ہیں، اور یہ کام ایک دم سے نہیں ہوتا، 2 دن میں نہیں ہوتا، 4 دن میں نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا سسٹم ہے، اور یہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ کی سنت کے اندر کوئی یو ٹرن نہیں آتا کبھی، جو نظام جیسے چلتا ہے ویسے ہی چلتا رہتا ہے۔ برے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، وہ برائی کی محنت شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی برائی کی محنت شروع ہوئی، اشارات آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ برائی کے نمائندے برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، شیطان ان کا مددگار ہے اور ان کو پروموٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ شیطان کا آخری نمائندہ اس دنیا کے اندر دجال کی شکل میں ظاہر ہوگا، اس کی طاقتیں ظاہر ہو چکی ہیں، ان سب پر اشارہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ اور خیر جو ہوتی ہے اس کی بھی محنتیں چل رہی ہیں۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ، خیر بھی آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے اور بہت ہی گریجولی اوپر بڑھتا ہے، ایک دم نہیں آتا ہے۔ ایک دم کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسلامیہ گرلز کالج میں ادھر سے کوئی بزرگ داخل ہوں اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں، سپوز دیٹ ادھر سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئیں اور یہاں سب پر پھونک ماریں، تو ادھر سے سب قطب الدین بختیار کاکی بن کے اٹھیں اور باہر نکلیں اور ہاتھ میں تسبیح ہو اور بغل میں مصلی ہو اور لب پہ جاری اللہ اللہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ اس غلط فہمی سے نکل آئیے، بہت دھیرے دھیرے کام ہوتا ہے۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستی ہے، ایک دم سے نہیں بستی، دھیرے دھیرے سب کام ہوتا ہے۔ تو خیر کی محنتیں دنیا میں جہاں بھی ہو رہی ہیں وہ ایک پروگرام کے تحت ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ کا پروگرام جو اس دنیا میں نافذ ہے، جو چل رہا ہے، اور جس جگہ تک اللہ کو اس کو لے جانا ہے وہ اس کا اینڈ ہے، وہ قیامت ہے، وہ اس دنیا کے اندر قائم ہونی ہے۔ قیامت سے پہلے کی ہلاکتیں دنیا میں ظاہر ہونی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ ساری دنیا ایک جنگ کی بھٹی کے اندر جھونکی جانی ہے تو جھونکی جا رہی ہے، یہ سب ہوگا۔ لیکن ایک نقطہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، وہ سمجھ لیجئے، اس وقت دنیا میں جنگ ظالم کی ظالم سے ہے۔ یہ بہت، آپ اس بات کو سوچیے اگر رات میں جا کے، ظالم سے لڑ رہا ہے، کہیں ظالم براہ راست لڑ رہا ہے، کہیں ظالم اپنے دوستوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے کی جو لڑائی ہوگی وہ لڑائی خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان ہوگی۔ وہ لڑائی اس وقت جو قائم ہونی ہے وہ خیر کے اس دنیا میں بڑے نمائندے حضرت مہدی کے ذریعے ہونی ہے، اور پھر اس لشکر کی ساری نمائندگی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ لیکن یہ سب کیا ایک دم سے ہو جائے؟ کیا کوئی پھونک مارے گا کوئی آ کے؟ کیا کوئی پھر جا کے آئے گا اور پھر وہ کوئی بہت لمبے چوڑے 2-4 گھنٹے کے وظیفے کرائے گا اور سب ہو جائے گا؟ نہیں، بھول جائیے اس بات کو۔ وہ ایسے ہی ہوگا کہ اٹاوا کی سرزمین پر اللہ نے خیر کے لیے کچھ گھروں کا، کچھ لوگوں کا، کچھ مردوں کا، کچھ عورتوں کا، کچھ بچوں کا، کچھ بچیوں کا انتخاب کر لیا۔ یہ خیر کے نمائندے ہیں، ان سے خیر پروموٹ ہوگا، ان سے بھلائی آئے گی۔ اس میں آپ بہت سے لوگوں کے نام سوچ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ادارے جن کے ہیں۔ الحمدللہ ادارہ یہاں منبع العلوم ہے، اس کے ذمہ داران ہمارے طارق بھائی کا ادارہ ہے،
اس کے ذمہ دار ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے مولانا عاطف صاحب نے اپنا ادارہ ماشاءاللہ قائم کیا, ان کا پورا ادارہ. عفان میاں نے اپنا ادارہ قائم کیا, اسلامک یوتھ کلب وہ چلا رہے ہیں. یہ سب خیر کے نمائندے ہیں, اور خیر کے نمائندوں کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ تعالی مفتاحا للخیر. اللہ اس آدمی کے لیے بہت سی بھلائیاں مقدر کر دے. یہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کو اللہ خیر کی کنجی بنا لیتا ہے اور شر کے لیے تالا بنا لیتا ہے. یہ خیر کے نمائندے ہیں. شر کی بھی محنت چل رہی ہے, ساری دنیا پوری طاقت کے ساتھ شر میں لگی ہوئی ہے, اور شر کا سب سے بڑا پروموٹر شیطان ہے اور شیطان کے لشکر ہیں. لیکن اللہ کا اعلان ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ شیطانی لشکر ہے, ناکامی اس کا مقدر ہے. کبھی حق ہارے گا اور کبھی شیطان جیتے گا. کبھی حق والے مارے جائیں گے, گرائے جائیں گے, شہید کر دیے جائیں گے. بالکل بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام قتل کیے گئے, اولیاء کو قتل کیا گیا, صحابہ شہید ہوئے. یہ سب چلتا رہے گا, کیونکہ فیصلے حقیقت میں دنیا میں ہونے ہی نہیں ہیں, اصل فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں. ہم اپنے لیے اب طے یہ کریں کہ ہم خیر کے نمائندوں کی لسٹ میں ہیں, ہم خیر کا کام کرنے والے ہیں, بھلائی کا کام کرنے والے ہیں, اللہ کے اس لشکر میں شامل ہیں جس کو اللہ نے یہ بشارت سنائی ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کا لشکر ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے. حزب اللہ سے وہ آپ لبنان کا حزب اللہ مت سمجھ لیجیے گا, پتہ چلا آپ نے سوچا کہ وہ حزب اللہ آ گیا ہے تو وہ لبنان نہیں. یہاں حزب اللہ کا مطلب اللہ کا لشکر ہے, اور وہ بالکل ایک اس کی الگ تعبیر ہے. تو یہ کامیاب ہونا ہے. میں پوری امید کے ساتھ, یقین کے ساتھ, پوری طاقت اور قوت کے ساتھ یہ بات کہنے کو تیار ہوں, جس معاشرے کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں اور حقیقت میں آ جاتی ہے, پھر وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے. نمبر ایک, اس معاشرے کا جڑاؤ اور اس کا تعلق اور اس کا کنیکشن براہ راست قرآن پاک سے ہو جائے. براہ راست قرآن پاک سے وہ جڑ جائے. قرآن سے خود بھی جڑیے اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. ایک کتاب ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کتاب کو لیجیے, پڑھیے, بچوں کو پڑھائیے. وہ کتاب غزہ میں لکھی گئی ہے, حالت جنگ میں لکھی گئی ہے, معالم القرآن, اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو کے اندر. اس کتاب کو لیجئے, اس کا ایک ایک چیپٹر, ایک ایک صفحہ اپنے بچوں کو پڑھائیے. اس کے اندر اتنی ایمانی حرارت ہے کہ میں نے اس کا ایک صفحہ پڑھا, ایک صفحہ, تو ایسا لگا جیسے جھرجھری آ گئی. اور اس صفحے کے اندر لکھا کیا ہوا تھا, اس کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی تھی اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے, یعنی یہ پوری آیت. اور اس آیت کے ضمن میں لکھا ہوا تھا اے اللہ میرے پاس نہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی روحانیت ہے, نہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلال ہے, نہ میرے پاس ایوب جیسا صبر ہے, نہ میرے پاس نوح علیہ السلام جیسی دعا ہے, نہ میرے پاس نوح علیہ السلام جیسے محنت کرنے کی سخت و طاقت ہے, نہ میرے پاس اولیاء کا کوئی آپ کا تعلق ہے. یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھا تھا, لیکن اے اللہ بات سچی یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے فضل کا طلبگار ہوں, اللہ مجھے اپنا فضل عطا فرما دیجئے. بڑی شاندار کتاب ہے. تو جس سماج میں دو باتیں آ گئیں, جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں, وہ اوپر جانا ہے, براہ راست قرآن سے جوڑنا. الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ ابھی مولانا عاطف صاحب نے تعارف کروایا, لفظاً اور معناً قرآن پاک کو پڑھایا جا رہا ہے. الفاظ بھی سکھائے جا رہے ہیں, معنی بھی سکھائے جا رہے ہیں. ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا. قرآن نام ہے الفاظ کا بھی اور معنی کا بھی, دونوں پر محنتیں ہو رہی ہیں. اور بچے, نوجوان, بچیاں اللہ کا شکر ہے جڑ رہے ہیں, آ رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح دوسری چیز جو ایک سماج اور ایک معاشرے کو اور اسلامی معاشرے کو حقیقت میں اسلامی معاشرہ بناتی ہے, وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان اور وہ عظیم ہستی جس کی وجہ سے شاید یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تعلق سے صرف ایک ہی بات کہیں گے, اور وہ یہ ہے جس کو ہٹی نے کہا تھا. اس نے لکھا تھا کہ محمد کے زندگی کے بارے میں یوں تو بہت لکھا گیا ہے اور لکھا جاتا رہے گا, اور یہ لکھنے والے خوش قسمت لوگ ہیں, اور میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اور اس نے اپنی جب کتاب لکھی نا, تو اس نے جو پہلا جملہ یا اس کے اندر کسی جگہ جو جملہ مینشن کیا ہے وہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر تم جس نبی کی زندگی کو پڑھو گے,
تم کو اس نبی کی زندگی کے بارے میں 2-3 صفحات سے زیادہ صحیح اور حقیقی معلومات نہیں ملیں گی، لیکن جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھو گے تو وہ لکھتا ہے، وہ دشمن ہے، وہ عیسائی ہے، وہ صہیونی ہے، وہ مستشرق ہے، وہ اورینٹلسٹ ہے، وہ لکھتا ہے محمد واز بورن ان دا لائٹ آف دا ہسٹری، محمد ایک ایسی ذات ہیں جو تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ بٹن کیسے بند کرتے تھے، اوپر سے لگاتے تھے یا نیچے سے لگاتے تھے، اور وہ بٹن کیسے ہوا کرتے تھے، چادریں کیسی تھیں، ابھی آپ نے بچوں کو دیکھا چہرہ کیسا تھا، چال کیسی تھی، بال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ہے نا؟ ذرا چلے جائیے اس جھوپڑے کے اندر جو ام معبد نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بیان کیا ہے، وہ جو نقشہ ہے نا اس کا وقت ہی نہیں تو وہ میں بیان کرتا آپ کے سامنے، آدمی ہل جائے سن کر، کھڑا ہو جائے، اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے اور وہ عشق میں ڈوب جائے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ بس جو کام ہو رہا ہے یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرتے چلے جائیے، کسی پر کوئی اعتراض نہیں، کسی کی محنت سے کوئی اختلاف نہیں، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ایک ہی کاز کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ کم عمر اور کم سن بچے ہوں یا زیادہ عمر والے یا ادھیڑ عمر کے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہوں، ایک ہی کاز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کا عبد بن کر، بندہ بن کر زندگی گزاریں، اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے اخلاص کے ساتھ کام کر کے اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کسی پر کوئی طنز اور کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ طنز اور اعتراض اور کمی اور جو ہمارا مزاج بن گیا ہے ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنا، یہ چیز انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بڑی خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک صحابی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر جو اسی سے تعلق رکھتا ہے بات پوری کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن کھڑے ہوئے تھے، کوئی بات ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کسی بات پہ ان کو ٹوک دیا، کوئی جملہ نکل گیا، تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، اے کالی عورت کے بیٹے، اے کالی عورت کے بیٹے، تیرے اندر اتنی ہمت کہ اب تو ہمیں ہر بات پر ٹوکے گا، تو ہمیں ہر بات پر جو ہے روکے گا، تیری اتنی ہمت ہو گئی تو اب ہمارے اوپر اعتراض کرے گا۔ سیدنا بلال کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ میں اس بات کو ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جا رہا ہوں، اور میں ان سے جا کر شکایت کروں گا کہ میرے بارے میں یہ جملہ بولا گیا، یہ جملہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اندر گئے، جا کر آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو طلب کیا، چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے کسی نے رخسار مبارک کے اوپر یعنی گالوں کے اوپر انار نچوڑ کر ڈال دیا ہو، آپ کے گال لال ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے، تو نے بلال سے کیا بات کہی؟ کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، دعا فرمائیے اللہ مغفرت فرما دے۔ صحابہ کا مزاج غلطی کے بعد معافی مانگنے کا تھا، ہم بھی مزاج بنائیں، غلطی ہو معافی مانگ لیں، غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے۔ یہ مزاج بنانے کی ہمیں بالکل ہر حال میں 100% ضرورت ہے، گھر ہو، سماج ہو، معاشرہ ہو، ادارہ ہو، انسٹیٹیوشن ہو، ہر جگہ معافی مانگ لیں، غلطی ہو گئی بھائی معاف کر دیجیے۔ اب یہ باہر آئے اور باہر آ کر اپنے جو ہے سر کو زمین میں رکھا اور گالوں کو رگڑنے لگے زمین سے اور کہنے لگے، بلال خدا کی قسم جب تک تو اپنے پیر میرے ان گالوں پر نہیں رکھ دے گا تب تک میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں، تو تجھے قسم ہے خدا کی ان گالوں پر جن پر مٹی اس وقت لتھڑی ہوئی ہے اپنے پیر رکھ تاکہ میرے اندر سے یہ گندگی نکل جائے۔ سیدنا بلال، سلام ہو بلال پر، سلام ہو بلال پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے اور بے پناہ محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام اور دین اور شریعت کو سمجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً کھڑا کیا، کہا ابو ذر
अबू ज़र तुम क्या समझते हो मैं तेरे मुंह पर पैर रखूंगा? खुदा की कसम जिसने कलमा पढ़ लिया उसकी हर चीज़ काबिल माफ़ी है। फिर हज़रत अबू ज़र को उठाया और उठा के गले से लगाया, और गले से लगाने के बाद कहने लगे कि मैंने तुझे माफ़ किया। हज़रत अबू ज़र गले मिले और दोनों ने अपने गिले और शिकवे दूर कर लिए। क्या पता चला? गलती होती है, लेकिन हमें अपने दिलों को हमेशा साफ रखना चाहिए। हमारा दिल आईना होना चाहिए। दिल आईना है, पता कैसे चलेगा? आपके चेहरे की चमक और आपका बेबाखाना अंदाज और आपका एक बेहतरीन मुस्कुराता और हंसता हुआ चेहरा ये बताएगा कि आपका दिल साफ है। दिलों को साफ रखिए और अल्लाह के दीन की मेहनत में लगे रहिए। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाएं और आपको भी तौफीक अता फरमाएं। और ये नन्हे और मासूम बच्चे और इनके वालिदैन और ये बच्चियां और इनकी माएँ और इनके बाप काबिल सद मुबारकबाद हैं, और इन पर मेहनत करने वाले इनके रूहानी बाप, इनके असातिज़ा काबिल सद मुबारकबाद हैं कि ये इस गए गुजरे दौर में जब IPL की टीमों के नाम याद करना फैशन बन गया है, जब फिल्मों के हीरो और हीरोइंस के नाम याद करना और अदाकाराओं के नाम याद करना और पाकिस्तानी सीरियल्स को देखना और उसके नामों पर अपनी बच्चियों के नाम रखना और उन नामों को दिन भर डिस्कस करते रहना और उनकी अलग अलग सीरीज देखना, जब हमारे घर की औरतों का मिजाज और शेवा बन गया है, ये बच्चे और बच्चियां उस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करके उसको अपने सीने के अंदर उतार रही हैं। आपने देखा, लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बच्ची, किस बरजस्तगी के साथ जवाब दे रहे हैं। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान कि कोई गुस्ताख, कोई जलील, कोई कमीना, कोई दरीदा दहन, कोई बदमाश वो उठे और उठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, ये सोचकर, ये उसका इरादा हो कि मैं ये करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को डिफेम कर दूंगा, उसके मानने वाले कम हो जाएंगे, उनके फॉलोअर्स के अंदर कमी हो जाएगी। नहीं नहीं, गलत फहमी है, निकाल दीजिए, हम भी निकालें, दुनिया भी निकाले, हर बर्रे आज़म का रहने वाला हर इंसान निकाले। क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमा दिया है वरफ़अना लका ज़िक्रक। नबी जी, दुनिया वाले गिराने की कोशिश करेंगे, हम तुम्हारे नाम को ऊंचा करते चले जाएंगे, लोग डिफेम करेंगे, हम आपको फेमस करते चले जाएंगे, लोग मिटाने की कोशिश करेंगे, हम आपको और आपके मानने वालों को आबाद करते चले जाएंगे। दुनिया हैरान है, शजदर है, परेशान है कि क्या हैं ये लोग जो दुनिया को मुखातब करके कह रहे हैं। 2 दिन पहले वो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया, वो अपने बयान में कहता है कि सुनो मौत तो आनी है, मरना तो है ही, कोई बिस्तर पे मरेगा, कोई किसी तरह मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई अपनी मौत मरेगा। मैं ये चाहता हूं मेरा दुश्मन अच्छी तरह जान ले कि अगर वो कोई तोहफा मुझे दे सकता है तो वो सबसे बड़ा तोहफा मेरी मौत का तोहफा होगा। तुम मुझे मौत का तोहफा दो, मैं मौत का तोहफा कबूल करने के लिए तैयार हूं। ये वो कौम है जो तैयार हुई है अल्लाह के कलाम के साथ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के साथ। क्या जाने लोग और क्या जाने दुनिया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, उनको मुर्दा मत कहो जिन्होंने अपनी जानें अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। मिनल मुमिनीन रिजाल सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। कुछ ने कुर्बानियाँ दे दी, कुछ देंगे, और ये उनके ये हौसले, ये इरादे न टूटे हैं न टूटेंगे। मौलाना इस्माइल रेहान ने एक अजीब बात बयान की। 14 दिन के रेस्क्यू के बाद एक आदमी को गज़ा से जब निकाला गया तो जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो वो अपने इंटरव्यू में कह रहा था कि मेरे घर में 10 लोग थे और उन 10 में 8 शहीद हो गए। मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे घर के अंदर जो और बच्चे थे वो, ये 8 लोग शहीद हो गए। तो उससे पूछा गया 14 दिन के बाद तुमको बाहर निकाला गया, 14 दिन तक जब दबे थे तो कैफियत क्या थी? कहले वो कैफियत पूछते हो? कहले मैं तुमको क्या बताऊं, उन 14 दिनों का तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ। वो जो मेरे माँ बाप शहीद हुए थे, मेरे भाई बहन शहीद हुए थे, मैं उनके साथ जन्नत में था और वहाँ की नहरें और वहाँ के बागात और वहाँ दूध और शहद के जो वादे अल्लाह ने किए हैं कुरान पाक में, वो सब मेरी निगाहों के सामने थे और मैं उसके लुत्फ़ और मज़े ले रहा था और उसी के अंदर मज़े कर रहा था। और वजह ये थी कि मुझे मेरा दिमाग ये कह रहा था कि तुम शहीद हो गए, लेकिन जब मुझे निकाला गया तो पता चला मैं ज़िंदा हूँ। जो लोग
ابھی عالم برزخ میں نہیں گئے، جب ان کو ایک ہلکا سا مزہ وہاں کا لگا تو ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ زندگی اصلی زندگی نہیں ہے، ایک زندگی اس کے بعد بھی ہے۔ یہ ہماری پوری نسل اسی خط پر تیار ہو کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھال دیا جائے، یہ اتار دیا جائے، جیسا کہ کیا جا رہا ہے کہ ہم کو قرآن سے براہ راست جڑنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جڑنا ہے۔ میں آخر میں پھر سب کو مبارکباد دوں گا، جتنے بھی ہمارے افراد اس سرزمین پر محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کے اداروں کو قبول فرمائے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور خاص کر یہ جو ہمارے مولانا عاطف صاحب اور جو ہے عفان میاں جو محنتیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے اور بارآور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں پہنچ کر سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم